تو دیکھیے روزہ رکھنے پر حوض کوثر کا جام ملنے کا یقین. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ انبیاء کے حلقے لگے ہوئے ہیں. ایک بندہ ہے وہ جس حلقے میں بیٹھنا چاہتا ہے تو کوئی بیٹھنے نہیں دیتا. جیسے تعلیم کے حلقے یا طلباء آپس میں تکرار کرتے ہیں تو تکرار کے حلقے، اس کو کوئی بیٹھنے نہیں دیتا. بڑا پریشان حال ہے. فرمایا میں نے دیکھا کہ اس بندے کا غسل جنابت اس کے کام آ گیا اور اس بندے کو لا کر اس نے میری مجلس میں بٹھا دیا. اللہ اکبر. تو انسان غسل جنابت کو اہتمام کے ساتھ کرے. جو فرائض ہیں کہ منہ بھر کے کلی کرنا، ناک میں بانسے تک پانی ڈالنا اور جسم کے تمام اعضاء کو مل مل کے دھونا کہ سوئی کے برابر بھی جگہ خالی نہ رہے. اور اس میں نوجوانوں سے بھی کوتاہی ہوتی ہے اور عورتوں سے بہت ہی زیادہ. ان کو ناخن پالش لگانے کی بری عادت ہوتی ہے. ناخن پالش پینٹ کی طرح نیل پالش ناخن کے اوپر تہ جما لیتی ہے. لہذا جب غسل کرتی ہیں تو غسل نہیں ہوتا. اب نماز پڑھ رہی ہیں ناپاک بدن کے ساتھ، تلاوت کر رہی ہیں ناپاک بدن کے ساتھ، کھانا بنا رہی ہیں ناپاک بدن کے ساتھ، تو کتنی بے برکتی.